کوئی نئی چیز باجوہ صاحب نہیں سامنے لا رہے, اور نہ ہی عمران خان صاحب سامنے لا رہے ہیں, نہ ہی آصف زرداری صاحب سامنے لا رہے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب سامنے لا رہے ہیں. پچھلے 6 مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ڈبل نہیں ٹرپل گیمز کی. عمران خان اس کا 5% بھی آپ کو نہیں بتا رہے, شہباز شریف صاحب 1% بھی نہیں بتا رہے, زرداری صاحب 0.5% بھی نہیں بتا رہے. اور جو آپ جس کالم کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جاوید چودھری صاحب کا, وہ کالم بھی ایک ون سائیڈڈ ورژن ہے. اس میں جو ایک بات کہی گئی ہے جی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے این آر او دلوایا آصف زرداری صاحب کو, اور آصف زرداری صاحب کے تمام کیسز کراچی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے. یہ بات بالکل غلط ہے. ایک بھی کیس آصف زرداری کا کراچی ٹرانسفر نہیں ہوا, ایک بھی کیس ٹرانسفر نہیں ہوا. باجوہ صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے جاوید چودھری صاحب کو کہ پچھلے سال انہوں نے مئی کے مہینے میں آصف زرداری صاحب کو جنرل فیض کے ذریعے پریشرائز کیا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے, آپ بھی چلے جائیں, اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا. تو باجوہ صاحب تو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے عمران خان کو, عمران خان کا پریشر تھا کہ ان کو گرفتار کرو, تو باجوہ صاحب گرفتار کرنے کی بجائے ان کو پاکستان سے نکالتے جا رہے تھے. اور باجوہ صاحب نے یہ کیوں نہیں بتایا, بتائیں نا نام, اس افسر کا نام بتائیں کہ جس کو انہوں نے اس سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزر گیا مارچ اپریل میں, کون سے ایک افسر کو وہ بی اے پی والوں کے پاس بھیجتے تھے, بلوچستان عوامی پارٹی کے, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. عمران خان کہتے ہیں جی کہ بی اے پی کو اور ایم کیو ایم کو کہا گیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو. بات بالکل الٹ ہے. باجوہ صاحب پوری پاکستان آرمی کو, آئی ایس آئی کو بائی پاس کر کے پرائیویٹ کانٹیکٹس کے ذریعے پریشرائز کر رہے تھے ایم کیو ایم کو اور بی اے پی کو کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وہ صرف انہوں نے تنکا لگایا تھا ایک, باجوہ صاحب نے, وہ چاہ رہے تھے عمران خان کو تھوڑا بلیک میل کریں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ساری ان باتوں کا پتہ ہے, لیکن وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں, باجوہ صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. لہٰذا میں اب ایک پوری لمبی ایک آپ کو داستان سنا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کے باجوہ صاحب اور عمران خان اور آصف زرداری اور شہباز شریف سچ نہیں بول رہے. لہٰذا یہ جو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا نا کہ بڑی چیزیں سامنے آ گئی, کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی. اور عمران خان بتائیں قوم کو کہ کس نے ان کو یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, تب مانوں گا کہ عمران خان سچ بولتا ہے. جی یہ تو بات کلیئر تھی کہ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی, سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہے ہم بھی بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں جب بات ہوئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں, اس پہ ہم نے بالکل اتفاق نہیں کیا تھا. اچھا, تو حامد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حقائق ہیں وہ بہت سے ابھی بھی چھپائے گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں. میرا اپنا جو ایک امپریشن رہا ہے وہ یہ کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ میڈیا نہ 2022 میں آزاد تھا, اور اب 2023 شروع ہو رہا ہے, نہ 2023 میں میڈیا آزاد ہے. اور ابھی میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ کہ میرے سے بات دوست جو ہیں وہ میری زبان سے نکلوا لیتے ہیں, پھر میں پھنس جاتا ہوں. دوست جو ہیں وہ, میں نہیں چاہتی آپ پھنسیں, تو پلیز نہ بولیں جس سے آپ پھنس جائیں. میں بولنا نہیں چاہتا, اس لیے میں یہ آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز بھی جو آ رہی ہے نا عمران خان کی, تو یہ بھی سب کی آئیں گی, صرف عمران خان کی نہیں آئیں گی. تو 2022 میں صرف عمران خان کی آڈیوز آئی ہیں, تو 2023 میں اور لوگوں کی بھی آئی. اچھا, مجھے یہ بتائیں حامد کہ اب 2023 شروع ہو گیا, اور 2022 میں یعنی کہ ایک فل فلیجڈ ہم نے دیکھا, کیا کہیں لفظ استعمال کریں, پاور پلے دیکھا, ایک پوری کی پوری لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ پچھلے کوئی 200 سال پہلے کی دیکھ رہے ہیں کہ پاور کی جنگ دیکھی آپ نے. تو اب 2023 میں جو ہمارے پاس چیلنج ہے سامنے, دہشت گردی کا ہے, اقتصادیات کا اتنا زبردست جو معیشت کا چیلنج ہے, اور پھر کس طرح سے ملک آگے چلے گا, جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس حوالے سے تینوں اطراف میں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. اور بات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اس پہ, آپ کیا کہیں گے دیکھتے ہوئے اس کو کہ واٹس دا وے فارورڈ؟ اور بات تو کرنی پڑے گی, امید اور بہتری کی طرف جانا تو ظاہر ہے وہ ہمارا آبجیکٹو ہے. آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا اور ٹیررزم کا ہے. تو ظاہر بات ہے اکانومی اور ٹیررزم کے جو چیلنجز ہیں وہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تو آ کے حل نہیں کر سکتی, وہ تو انہی پولیٹیشنز نے وہ حل کرنا ہے, کیونکہ ٹیکنوکریٹس کو تو ہم نے بہت آزما لیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم 2023 میں ان کانسٹیٹیوشنل ایکسپیریمنٹ کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی راستہ تلاش کریں.
اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. تو پارلیمنٹ کا جو فورم ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل بھی آئے گا. معیشت کے جو پرابلمز ہیں ان کا بھی راستہ نکل آئے گا. اور ٹیررزم کا جو معاملہ ہے اس پہ پہلے بھی آپ کی پارلیمنٹ کے ذریعے بہت سی امینڈمنٹس کروا کے اسپیشل کورٹس بنوائی گئی, ملٹری کورٹس بنوائی گئی, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اب میرا خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کی چھتری تلے بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا.